ہم ہر مسئلے مسائل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف رجوع کریں گے. اولئک علیہم، ایسی لوگوں کے اوپر ہے صلوات من ربہم ورحمۃ، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں، واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترمذی سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظام الجزائی مع العظام البلائی، آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، خوشخبری تمہیں ملے گی، جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا بڑا انعام ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جس گروہ سے محبت کرتا ہے، ان اللہ يحب المحسنین والی بات ہے، احسان کرنے والے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. احب قوم طلاہم، اور اللہ تعالیٰ جس کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں لکھا ہے قومم ابتلاہم، کے معنی یہ ہو گئی کہ ان کو مزید نکھارنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کس کی گروہ سے محبت کرتے ہیں ان کو پالش کرنے کے لیے، بف لگانے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے، ان کے کریکٹر، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. انہی کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. وہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، فمن رضی فلہ الرضا، بس جو لوگ اللہ کے فیصلے کے امتحان پر یا کسی چیز پر بھی راضی ہیں، خدا کے فیصلے پر راضی ہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. رضا ومن سخط فلہ السخط، اور جو صبر کریں گے اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. اور جو لوگ آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں گے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں یا اللہ کے متعلق وہم رکھتے ہیں، تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. آخری آیت ہے کہ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، تو اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھیں گے تو ہمارا ٹیسٹ لیں گے. میں اور آپ تو آج پہلا پورشن پڑھ رہے ہیں، تزکیہ نفس، صبر نفس کا. میں اور آپ تو ابھی پہلا پورشن ہی پڑھ رہے ہیں نا. اب تبلیغ کی تکلیف پہ صبر کرنا، جہاد کی تکلیف پہ، اسٹیبلشمنٹ کی تکلیف پہ صبر کرنا، وہ تو بات کی بات ہے. میں اور آپ تو اب اللہ کے دین کی بھی اپنی جو کریکشن پہ ہی صبر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں والعصر، سورہ عصر ہے، 103 سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے نچوڑ کی. عصر کے معنی اسکویز کرنا بھی ہے، زمانہ بھی ہے. اگر آپ کسی چیز کو نچوڑ لیتے ہیں، سنیں ذرا، آپ کسی چیز کو، جوس کو نکال لیتے ہیں نا، اور ان جوس وغیرہ کچھ بھی نکال کے کپ میں بھر لیتے ہیں، تو اسکویزڈ. زمانے کی قسم عام ٹرانسلیشن ہوتی ہے، مگر عصر کے معنی اسکویز کرنے کے بھی ہوتے ہیں. والعصر، قسم زمانے کی اور قسم نچوڑ کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. ایمان والا نہیں، ایمان والا اللہ کے ساتھ ہے، ایمان والا صبر کے ساتھ ہے، صلاۃ کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ استعین بالصبر والصلاۃ اس نے یاد رکھا تھا. تو یہ وہی بات ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. کیوں خسارے میں بھائی؟ خسارے ہی خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے. اب مجھے اور آپ کو بیان کیا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو میں اور آج صبر کا لیکچر سن کے ایمان تو لا رہے ہیں نا. جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو میں اور آپ جب سن رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا، تو ہم ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اب ہم نے کام کرنا ہے عمل صالح، یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات، اپنے اینگر، اپنے جذبات، اپنی سوچ پہ صبر کرنا ہے، تب جا کے عمل الصالحات ہوں گے. وتواصوا بالحق، اور وہ قرآن میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ حق کو جب جان لیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگوں کو حق بیان کرتے رہے، صحیح اور غلط کی تمیز کے ساتھ حق بیان کرتے رہے. اور وتواصوا بالصبر، وہ صبر بھی کرتے رہے، ثابت قدم بھی رہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے رہے. ورنہ انسان خسارے میں ہے. تو میں اور آپ اگر فائدہ چاہتے ہیں تو حق پہ جاننا بھی ہے، حق پہ سٹینڈ بھی لینا ہے، لوگوں کو بیان بھی کرنا ہے، اور اس صرف سے فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق کو بیان بھی کیا اور صبر بھی کیا. اور یہ وہ چیزیں جس کے پاس آ گئی، وہ خیر و خوبی سے نوازا گیا، اس کے پاس صبر جو ہے اس کی صفت بن جائے گی. دنیا کے کسی محاذ پر وہ تکلیف میں نہیں رہے گا. ہمیں اپنی تزکیہ نفس سے شروع کرنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ویکنیسز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیں کوئی زیادہ غصہ تو نہیں آتا، ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. میں چھوٹا سا آپ کو سم اپ کر کے اینڈ کر دیتا ہوں.
کہ آکے آپ کچھ جتنا بھی آپ نے سنا تھا وہ آپ کو یاد رہے. صبر کرنا کمزوری نہیں ہے، صبر کرنا مومن کی صفت ہے. صبر کا مقصد ایک مومن پوری زندگی اللہ کے احکامات پر ڈٹا رہے، نہ سستی دکھائے، نہ پریشان ہو، استقلال سے کھڑا رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کی انسٹرکشن کو فالو کرتا رہے. آزمائش کے وقت اللہ کے حکم کے لیے صبر و استقام سے کام لے، جو مشکلات آئیں اس کو فیس کرے، نیکسٹ حکم آنے تک ڈٹا رہے، اللہ کا حکم آ جائے اس چیز کو چھوڑ دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے تمام اللہ کے رسول کی زندگی کو تاریخ میں پڑھا ہے، ہم روز ٹی وی پہ سنتے ہیں، ہم درس میں سنتے ہیں، اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس لیے اللہ کی راہ میں جو تکالیف اذیتیں ہیں اس کو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. یہی نفس کی اصلاح، یہی جب ہم پہلی والی کر لیں گے تو انشاءاللہ دوسری کے قابل بھی ہو جائیں گے. ہمارا ملک اس وقت ڈپریشن میں جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، قناعت نہیں ہے. ہمارا ملک ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، لو بلڈ پریشر کا مریض ہے، زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں، بہت برے ٹائم میں. مگر ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کی سربلندی کے لیے، اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اگر ہم اپنے اندر صبر کی ایبلٹی کر لیں گے تو بشیر الصابرین ہمارے لیے ہے. تعصب سے نکلیں گے، تفرقے سے نکلیں گے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کی صورت میں جو انسٹرکشن مل رہی ہے اس کو کنٹینیو تدبر کے ذریعے اپنی سوچ، ایموشنز کو صبر کے دائرے میں لے آئیں گے، اللہ کے احکامات کے دائرے میں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. ہمارا گھر میں اسلام ہوگا تو ہمارے ملک میں ہوگا، ہمارے شہر میں ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی دنیا میں نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.